السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالجلیل چاند پاشا بھائی؟ الحمدللہ صاحب، میں اللہ کا فضل و کرم سے بہت خیریت سے اور ہوں۔ ہمارے با وزیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارے چاند پاشا بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو پارلیمانی الیکشن ہو رہے ہیں جی 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 اور ہندوستان کی جو ڈیموکریسی کے بارے میں جو انتخابات کا ایک یہ جو 2024 کا جو چل رہا، اس میں ہماری آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین ہے جی، تو اس میں ہمارے بیرسٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل، شروع سے بالکل۔ 40 سال سے ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا رول رہا، بے شک۔ اور واقعی یہ ایک ایسی پارٹی ہے ہندوستان میں جو ہمیشہ اس کی انتخابات میں وہ شامل ہوتی، شرکت ہوتی اور اس میں فوز پاتی، بے اس شک۔ میں جیت ہوتی، بے کیونکہ شک۔ ان کا جو کام ہے وہ کام اور ان کی محبت جو عوام سے لگی ہوئی ہے، جو محبت سے جڑی ہوئی ہے، وہ ایسی پارٹی ہے۔ اس لیے یہ سب کو معلوم ہے یہ چیز۔ لیکن اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ریاستی لیول پہ اور انٹرنیشنل بیرونی لیول پہ، تو اس کا کیا آپ کا کیا خیالات ہیں؟ آپ کے اظہار کیجئے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عثمان بھائی کے پاس ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، انہوں نے آج دعوت دیا تھا ہمیں بہترین طریقے سے، تو تمام دوست احباب سب لوگ آئے ہیں، تو میں سب سے پہلے عثمان بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا جو خیال ہے AIMIM عثمان بن محفوظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور AIMIM جو سپریمو ہمارے اسد الدین صاحب ہے، ان کے تعلق سے تو کیا کہنا ہے، ون آف دی بیسٹ اسپیکر ہے اراؤنڈ دی انڈیا، اور میں باہر کے بھی تعلق سے اگر کہنا چاہوں تو ون آف دی بیسٹ اسپیکر اراؤنڈ دی ورلڈ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے تعلق سے بد پیچھے یا بہاف میں کہنا بول کر نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے جو بات کے لیے مدعا اٹھاتے ہیں، چاہے کسی بھی ٹاپک کیا کیوں نہ ہو، ٹرپل طلاق کے تعلق سے ہو، NRC CA کے تعلق سے ہو، جتنے بھی ابھی تک مدعے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے یاد آنا ہے، میں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مدعے رہیں گے، اور ہر کاسٹ کے لیے، دلت، مسلم، عیسائی اور پنجابی، اور دارالسلام پر تو ہر کاسٹ کے لوگ آتے رہتے ہیں وہاں پر، اور اپنی اپنی ریکویسٹ وہ کرتے ہیں، اور ان لوگ سب کے تعلق سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس طرح سے MP الیکشن کا کافی وقت ابھی ہو چکا ہے، ووٹنگ ٹائم آ چکا ہے، تو ہمارے اورنگ آباد کے امتیاز جلیل صاحب ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہماری دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرفراز کرے اور کامیاب کرے، ان کی محنت کو چیز کرے۔ اور اسی طرح سے بہار میں اختر الایمان صاحب بھی کھڑے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرفراز کرے، بے شمار طریقے سے ان کو ووٹ میں کامیابی کامرانی سے جتائے۔ اور دوسرے لیول پہ جیسا کہ انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول کی بات آ رہی ہے، تو میں جدہ میں ہوں مقیم، یہاں پر تو میں ڈاکٹر سعید علی صاحب کا بھی نام لینا اور میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ لاسٹ 40 ایئر سے انہوں صدر اور پریسیڈنٹ ہے، اور یہ جماعت کو ہمارے الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے دور سے لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اسد الدین صاحب، تمام MLA، اکبر الدین اویسی صاحب اور ذوالفقار علی صاحب، ماجد حسین اور دیگر مہراج حسین صاحب، جعفر حسین صاحب، ماجد حسین صاہب، یہ تمام لوگوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ جدہ کے اندر احمد بلالہ، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی MLA کا نام نہیں لیا تو میں اینی ہاؤ، مبین صاحب ہمارے، کوثر محی الدین صاحب ہمارے بہادر پورے سے ہے، کاروان سے ہے، تو اور بھی MLA وغیرہ کے لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو تمام MLA کو بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ جدہ میں، خاص کر ہمارے سعید علی محمود صاحب، ان کی موجودگی اور انہوں جو ہے ڈاکومنٹ طور پہ، قلمی طور پہ، گفتگو طور پہ ہر طریقے سے سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں دیکھا ہمارے شہباز بھائی سے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ ون آف دی بیسٹ، وہ بھی ایک، میں تو کیا بولوں، اگر میرے کہنے میں ون آف دی بیسٹ لیڈر ہے، وہ ہے نہیں لیکن لیڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں، فرنٹ سے، سامنے سے، اور بیک اینڈ بھی بہت رہتا ہے ان کا، امریکہ میں لے لیجیے، کینیڈا میں لیجیے، اور گلف کے طور پہ بھی، گلف میں بھی ماشاءاللہ کافی دورے رہتے ہیں ان کے، دبئی ہو گیا، سعودی عربیہ میں اور کویت وغیرہ میں، اور سعودی عربیہ کے اندر دمام، جدہ وغیرہ، اور نیشنل لیول پہ بھی کافی لوگوں سے سپورٹ کرتے، ایک جوتی کے طور پر، یعنی کہ سپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کی دل کی خواہش بھی رہتی ہے، اور یہاں پر آئے تو ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جدہ میں ڈاکٹر سعید علی محمود صاحب سے اور ہم سے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی بہترین بندہ ہے
माशाल्लाह उनके हक़ में भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी सरफराज करे। ख़ासकर शहबाज अहमद खान साहब के ताल्लुक़ से मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी नवाजे हर वो मसले से और उनकी दिली ख्वाहिश को पूरी करे और सरफराज करे। और डॉक्टर सईद अली महमूद साहब का ही आज जो है प्रोग्राम रखे थे हमारे असदुद्दीन साहब के लिए 12th की नाइट केक कटिंग थी और 13 के दिन लोगों से अपील भी करें कि वो अपने घरों से निकले और मुद्दे होकर जमा होकर जल्द से जल्द फारिग हो जाए। बड़े बुजुर्ग छोटे और ख़वातीन तमाम लोगों को सपोर्ट करें। और जज़ाकल्लाह खैर, मैं इतना मैसेज इस सोशल मीडिया के ज़रिए से देना चाह रहा हूँ। और फिर अब मेरा ख्याल ये है कि अब्दुल साहब आप भी अपना ख्याल ज़ाहिर करिए। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़े अच्छे ख्यालात आप ज़ाहिर किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, हमारे अब्दुल रहीम साहब, आपका क्या ख्याल है? असद हमारे बारिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है, जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में एक वाहिद शख्स है जो बुलंद आवाज़ जो पार्लियामेंट में जो उठाते हैं, जो मुद्दों पे जो मौज़ूओं पे जो गरीबों के गुरबा के जो मसाकिन है, जो परेशान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी है उस अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसको हवाले से जो सवालात उठाते हैं, उसके जवाब जो तलब करते हैं, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और हमको भी मौका दिए कि कुछ बोलने का। इस सिलसिले में अगर मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर बात करूँ, सबसे पहले वो अपनी तालीम में आला है। दूसरी चीज़, अपने बड़े और अपने उलमा, अपने मशाइखिन के साथ रह के उनकी सोहबत में वो सारी तरबियत हासिल करे। वो तरबियत का नतीजा है आज उसकी रोशनी सारे इंडिया लेवल पे जो है ना आप महसूस करें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब वो छोटी रहती, उसकी सही तरीके से निगहदाश्त होती तो वो बड़ी होकर साया बनती। अगर आप वो छोटी चीज़ को अगर सही तरीके से निगहदाश्त नहीं करेंगे, वो जाके किसी के ऊपर बोझ बन जाती। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कि उनकी तरबियत और उनकी तालीम ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तोहफ़ा है समझिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से और उनके ख़ानदान की तरफ से। तो दूसरी बात यह है कि हम हैदराबादी फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह पाक का बेइंतहा करम और शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमको इतना अच्छा एक लीडर दिया माशाल्लाह। ऐसी लीडरशिप जो पूरे हिंदुस्तान के सीनों पे चढ़ के अपनी आवाज़ को मनवाए, हक़ की बात, हक़ गोई को सामने रखना, किसी से डरे बगैर अपनी जान को जो है दाव पे रख के, कई मरतबा उनके ऊपर जानलेवा हमले किए गए। मैं समझता हूँ दिन में 100 कॉल आते हैं उनको, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। तो हर इंसान के लिए अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे, अपनी ज़िंदगी, उसके लिए अहमियत की है। फिर भी वो सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर कुछ मकसद है, अल्लाह उनसे कुछ काम लेना चाह रहा है। जैसा वो समझ रहे हैं आप भी समझने की कोशिश करिए। मैं सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से कहना चाह रहा हूँ, कोई इसमें मज़हब, कोई इसमें जो है वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। हर आदमी, हर उर्दू, इंग्लिश, अरबी, तेलुगु जो भी जानने वाला है उसको समझना चाहिए ये बात कि लीडर बोल रहा क्या और इसको इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, ये हमारे लिए क्या चाह रहा, ये चीज़ को हम जांचना और कोई भी चीज़ को इजी न लेना। रहा मसला असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी सियासी नज़र माशाल्लाह बहुत तेज़ है और बहुत पुख्ती है। वो जिस किसी को भी जहाँ से भी वो चुनते, अपना लीडर बना के पेश करते, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी मसलियत है। वो मसलियत अल्लाह को मालूम है, उनको मालूम। लोग इसके अंदर जो है थोड़े से इख्तलाफात पैदा करते, इख्तलाफात के शिकार हो जाते, लेकिन ये चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और अपने लीडर की बात को मानना है, उसको अपना रहबर समझना है। इंटरनेशनल में अगर आप ये देखेंगे तो स्पेशली सऊदी अरब में जैसा 40 साल के ज़्यादा से जो है ना यहाँ पे काम चल रहा, तो लोग ये पूछेंगे सवाल कि भाई यहाँ काम करने का फ़ायदा क्या है। देखिए, जो चीज़ का जिक्र बार बार होता तो वो चीज़ अपने दिलों में ज़िंदा रहती। अगर जिक्र ख़त्म हो जाएगा दिल मुर्दा हो जाता। तो जिक्र होना ज़रूरी है। जैसा नमाज के लिए 5 वक्त अजान होती, अगर नमाज
اذان کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیوں اس کے اوپر لاگو کرے؟ وہ اس لیے لاگو کرے کہ لوگ کے دلوں میں جائے، وہ اللہ کا نور دلوں میں جائے، اللہ تعالیٰ ڈرا کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے. تو یہ اذان، اقامت، پھر جماعت، تو ایسی جو ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. تو جب تک آپ اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے تو اس کی محبت دلوں میں اترتی رہے گی. جب آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے وہ دلوں سے ختم ہوتے جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے سیاسی زندگی میں بھی جو ہے نا اپنے تعلقات کو قائم رکھنا، اور اپنا ایک وقت نکال کے اپنے محلے کے لیے، اپنے سیاستدانوں کے لیے کام کرنا. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بیرون ممالک میں بھی کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے جیسا کہ عثمان بن محفوظ صاحب، ڈاکٹر سید علی محمود صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جدہ کے. میں اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنے ذاتی اختلافات کو بازو رکھیے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیے، ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا بھائی بہن بلکہ نہیں، ہر آدمی اپنے ایک لیول میں ہے، اور ہر آدمی کو اپنے سے زیادہ عزت دار سمجھیے. تو انشاءاللہ کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہوتا. بے شک. اس پہ بیرون ممالک پہ کون کام کر رہے ہیں؟ بیرون ممالک پہ سب سے بڑا رول جو ہے نا ہمارے شہباز خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، آپسی جو نااتفاقیاں اس کو ختم کر رہے ہیں. ہاں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی موڑ پہ لا کے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے حیدرآبادی کمیونٹی کی ایک کمزوری سمجھیے. کوئی ہے کیا کہ لوگ جلدی ناراض ہو جاتے، جھٹ خفا ہو جاتے. کون سے ملکوں میں انہوں نے کوشش اور کاوش کی ہے؟ اب یہ ملکوں کی اگر بات کریں گے آپ تو جیسا کہ امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، لنڈن ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، دبئی ہو گیا. ہاں، اور سعودی عرب کے کئی ایسے شہر ہیں وہاں پہ، انڈیا میں خود، اور جتنے NRIs ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ شہباز خان صاحب کی شخصیت ایک بیک گراؤنڈ لیڈر کی شخصیت ہے. اور کئی لوگ جو ہے ان کو یہ سمجھ رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یہ ان کی سمجھیے ان کا بھولا پن ہے جو سمجھ رہے. وہ بھولا پن نہیں ہے. وہ شہباز خان جو ہے ایک اپنے آپ میں ان کی سوچ بہت آگے کی ہے، اور وہ کوئی سیٹ کے بھوکے نہیں ہے، کوئی شہرت کے بھوکے نہیں ہے، نہ کسی کے ایک روپیہ ریال کے بھوکے. تو آپسی بھائی چارگی میں لوگ ان کو چاہتے اور لوگوں کو وہ چاہتے. اور یہاں پہ ہم ان کو جاننے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی عثمان بن محفوظ صاحب جدہ میں جب وہ آئے تھے ان کا ویلکم کرے، لوگوں سے تعارف کرائے. وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو بلانا پڑتا ہے، ایک پلیٹ فارم دینا پڑتا. جدہ کے لیے عثمان بن محفوظ صاحب کی ایک آفس، ان کا ایک پلیٹ فارم ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آگے لوگوں تک ملے، پہنچائے. دیکھیے انسان ہر کوئی ایک دوسرے کا ذریعہ رہتا. سارے لیڈر جو آتے ہیں جدہ، پھر ہمارے اسپیشلی یہ جو جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین، اس کے لیڈرز سب حج عمرے کے لیے آتے. جب آتے اللہ کے گھر کا زیارت ہو گئی، مدینہ منورہ کی زیارت ہو گئی، اس کے بعد سیدھا وہ رخ کرتے تو جدہ کی طرف کرتے. وہ رخ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پارٹی کے چاہنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی کچھ سننا، ان کو کچھ سنانا، یہ ایک دلی تعلق ہے، وہ اللہ کی طرف سے قائم ہے. تو یہ ایک مرکز ہے، سمجھیے ہندوستانیوں کا ایک مرکز ہے جو آ کے سب پوری دنیا سے آ کے یہاں جڑتے ملتے. کہاں؟ یہاں جدہ میں؟ جدہ میں عثمان بن محفوظ کی آفس. اچھا، تو یہ ایک مرکز ہے ہندوستانی ہے، سمجھیا. یہ بیرون ملک میں ایک مرکز ہے ہندوستانی قائم رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا ایک کرم ہے. اور عثمان بھائی بھی جو ہے تعریف کے محتاج نہیں ہے، تعارف کے. بھولنے والی بات ہے، 50 سال سے زیادہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا پورا فیملی جو ہے سعودی عربیہ میں ہے اور سٹیزن شپ ہے. اور ماشاءاللہ بن محفوظ قبیلہ ہے ان کا. اور سب لوگوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، میں بھی آ کے 30+ ایئرس ہو گیا ماشاءاللہ. اس دن سے ابھی تک چھوٹے بھائی کی طرح ایک دم بہترین طریقے سے ملاقات کر دیں. اور ویسے بھی میرے چچا کے دوست بھی عثمان بن محفوظ بھائی، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کے تعلق سے کیا کہنا. اور ایک دم چھوٹوں سے، بڑوں سے، ہم عمر سے ایک دم بے انتہا پرخلوص محبت سے ملتے رہتے. تو وہی ایک نظریہ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج تک اور آگے بھی جڑتے رہیں گے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، صحیح ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ہمارے اور ایک جو اورنگ آباد کے امتیاز جلیل صاحب ہیں، ہاں وہ MP صاحب، وہ بھی جو ہے نا ایک گلدستے کی شکل میں کام کر رہے ہیں. جی، ہر کلر کے لوگ ان کے پاس موجود ہیں.
اور وہ ان سے جو ہے نا بڑے اطمینان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بے شک وہ ایک میسج جو ہے نا پورے انڈیا لیول میں چل رہا. صحیح. اختر الایمان صاحب اختر الایمان صاحب جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ اپنی کوششوں سے 5 MLA بنائے تھے, لیکن ان لوگ جو ہے تھوڑا سا کیا بولتے ہیں بےمانی کی طرف جا کے اپنا سودا جو ہے زہر سے بھر دیے, لیکن وہ شہد کا سودا تھا, وہ زہر میں تبدیل کر دیے. خیر اب یہ وقت ہے ان لوگوں کو بھی تماشا دینے کا. انشاءاللہ یہ عوام ہندوستان کی برابر دیں گی, اور یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک کام کرنے والی جماعت کا نام ہے, اور ہندوستان میں اپنا حق جمہوریت کے دائرے میں رہ کے لینا جانتی, اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے. وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین. بے شک مجلس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اور ووٹرز کے لیے؟ ووٹرز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ قطاروں کو دیکھ کے ڈریے مت, لائن کو دیکھ کے ڈریے مت, اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا, اس کا پلان ہوتا. پلان کر کے برابر ہر طریقے سے آگے جائیے, اپنے ووٹ کا استعمال کریے. سب سے پہلے وہ پرچی جو آپ ووٹ ڈال رہے وہ آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھیے, اور وہ دیکھیے اپنے آنکھوں سے. پتنگ کے نشان پہ بٹن دبائے تو وہ چٹھی نکلنا ہے, پتنگ کی نکلنا ہے. اس میں کوئی ڈرا رہا آپ کو, کوئی گھبرا رہا آپ کو, آپ جا کے امیڈیٹلی کال کریے اپنے لیڈر کو, آ کے وہ آپ کا برابر ساتھ دے گا انشاءاللہ. اور جو بھی شخص آپ کے ساتھ غلط کر رہا اس کو اپنے انجام تک پہنچائے گا. ووٹنگ شروع ہو گئی حیدرآباد. ووٹنگ حیدرآباد میں شروع ہو گئی, کیونکہ ہماری کوشش یہاں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ, اور جیت ہماری رہے گی. چھوٹی سی بات یہ ہے گورے کہ جب پتنگ کے نشان پہ مہر لگیں گے تو بٹن EVM کا جو ہے اس پر 30 سیکنڈ پریس کر کے رکھیے گا. پریس کرنے کے بعد میں وہ مشین سے جو ہے نا آپ کو خود لگے گا, دکھے گا کہ یہ آپ جس کو لگائے ہیں نشان وہ آپ کو پیپر کی شکل میں آئے گا, اور وہ مشین دوسری طرف جائے گی. اگر وہ پیپر ہم کو اگر مل رہا ہے ووٹنگ کرنے کے بعد EVM کے بعد وہ ڈاکومنٹ کی طرح کام رہے گا انشاءاللہ. NRC NC NRC CAA کے لیے نا ہمارے لیے بہت بڑا سپورٹ رہے گا. ہر آدمی اس کو اسکین کریے اور سیو کریے, میل میں رکھیے. جس طرح سے ہم پاسپورٹ رکھتے ہیں اسی طرح سے اس پیپر کی سلپ کی حفاظت کریے. فرسٹ آف آل جیسا ہی آپ کو سلپ مل رہی ہے اس کو اسکین کر کے میل ID میں سیو کریے خود کی, اور اس کو لیمینیشن بھی کر کے رکھیے, تاکہ کل کے دن اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. ویسے تو ہمیں ہندوستان سے کوئی نکال نہیں سکتا, پوری دنیا مل جائے, کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے اور ہندوستان کے اندر مریں گے. موت کہاں آنے والی ہے اللہ کے علم ہے, لیکن اللہ نہ کرے کسی وقت ہمارے موت آئے تو ہم وہیں مٹھی میں ملیں گے انشاءاللہ. یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے, اور تمام ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے. موت آنے والی کب ہے یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے, لیکن جب کبھی اگر ہم ہندوستان میں رہیں گے, اگر انڈیا میں, تو اگر ہمیں موت آئی تو ہم خوشی خوشی اس چیز کو ہمارے سینے سے اور سر سے لگا لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. کوئی طاقت ہمیں NRC ہو یا CAA کے نام سے کوئی نہیں نکال سکتا انشاءاللہ باذن اللہ. اور میری یہ ریکویسٹ تمام لوگوں سے ہے جو کمزور دل کے یا چھوٹا سا دماغ رکھے ہوئے کہ ہمیں ہٹائیں گے کریں گے, کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ دل تھام کے اپنے اپنے گھروں میں رہو. ہاں ڈاکومنٹ اپنی حفاظت سے رکھو. جو حکومت انڈین کانسٹیٹیوشن جو کہلاتی ہے وہ بات کا خیال رکھیے, اور اس کے اوپر ہم کو چلنا ہے. اور وہی چیز ہمارے کو اللہ کے رسول بھی سکھائے, جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی قانون کی اس کی پیروی کرے اور اس کی حفاظت کرے, اس پہ اسی پر چلے. غیر قانونی کام کوئی نہ کرے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ آپ کے ساتھ رہے گا. یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے پہنچایا ہے, اس کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھے کام کی چیز بتائے ہیں ووٹر کے لیے بہت, اور ہمارے ہندوستانی یہ ڈیموکریسی کے لیے تمام بھائیوں کے لیے, ہندو مسلمان بہت اچھے آپ نے میسج دیا کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ پورے بنی آدم کی اولاد ہے. جے بھارت, جے ہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. بند کر.